تو کہا تمہیں تو بھیجا اس لیے تھا کہ تم نے اوروں کا بھلا کرنا ہے، تم نے اوروں کا نفع کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کی حاجت روائی اور ان کی مشکل کشائی کرنی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے اچھا برتاؤ کروں، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو یہ اس نے میرے ساتھ آج تک نہیں اچھا کیا، یہ نہیں سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک سریکی کے علاقے میں بزرگ آرام کر رہا ہے، کہتے ہیں ان کا جب ظاہری دور تھا زندگی تو ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو بچے آئے تو بیر اتارنے کے لیے انہوں نے بیری کے درخت کو وٹے مارے، جس طرح یہ بچے بیر اتارتے ہیں۔ تو نیچے بابا جی بیٹھے تھے، ایک وٹا بابا جی کے سر میں لگا، بابا جی کا سر پھوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ بچوں نے جب دیکھا کہ بابے کا سر پھوٹ گیا، بچوں نے دوڑ لگا دی۔ بابے نے اٹھا اور آواز دی، بیٹا کدھر بھاگ رہے ہو، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ بابے کے بلانے کے لہجے میں شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ شاید کوئی باپ اپنے بچوں کو بلائے، اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی اس بزرگ کے بلانے میں مٹھاس تھی۔ بچوں نے جب اتنی مٹھاس بھرے لہجے کو سنا، ان کے قدم رک گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بابے کے بازو پھیلے ہیں، بابے کے بازو کھلے ہیں۔ کہا بیٹا میرے قریب آؤ، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بچے جب بابے کے قریب آئے، کسی کو سینے کے ساتھ لگا کے کتب بنا دیا، کسی کو سینے کے ساتھ لگا کے ابدال بنا دیا، کسی کو سینے کے ساتھ لگا کے غوث بنا دیا۔ بچے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، بابا جی یہ کیسا تماشا ہے، ہم آپ کو وٹے ماریں، آپ کا سر پھوڑیں اور آپ بدلے میں ہمیں خدا اور اس کے رسول کی محبت دیں، یہ کیسا اصول ہے؟ بابا رو کے کہنے لگا، پتر تم بیری کو وٹے مارو، وہ تمہیں بدلے میں بیر دے، اور مجھے وٹا مارو، میں بدلے میں کچھ بھی نہ دوں۔ میں تو پھر درخت سے بھی گیا گزرا ہوا، کہا بیری کو وٹے مارتے ہو، وہ تمہیں بیر دیتی ہے، مجھے وٹے مارتے ہو، میں رب رسول کے تمہیں قریب کرتا ہوں۔ تو یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ تم نے دیکھنا ہے میں نے اوروں کا بھلا کتنا چاہا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنا ذکر باقی رکھنا چاہتے ہو، تو پھر ان اولیاء کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے خدا کے بندوں سے تمہیں پیار کرنا ہوگا۔ جس قدر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے جاؤ گے، خدا کے محبوب بنتے جاؤ گے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر آج کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ان کی چوکٹ پہ جانے والے کو دنیا بھی ملتی ہے، اور ان کی چوکٹ پہ جانے والے کو خدا اور اس کے رسول کی محبت بھی ملتی ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو لوگ کہتے ہیں ان کے مزاروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے مزاروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے خدا بھی ملتا ہے، خدا کا پیارا مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ راوی لاہور جانے کا اتفاق ہو تو راوی کے اس پار کی ایک کہانی ہے، بہت بڑا ایک مقبرہ ہے جس کو مقبرہ جہانگیر کہتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں تو آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، وہاں آپ کو تاش کھیلنے والے یا لوڈو کھیلنے والوں کی ٹولیاں نظر آئیں گی، وہاں آپ کو کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اب تو حکومت نے پارک بنا دی ہے، اس وجہ سے کچھ وہاں پہ رونق ہو گئی، لیکن پہلے وہاں پہ حسرتیں تھیں اور جانوروں کی بیٹھیں پڑی ہوتی تھیں۔ اور پھر اسی جہانگیر کی بیٹی ہے زیب النساء، اس کا مقبرہ ہے، اس کے مقبرے پہ جا کے دیکھ لیں، حسرتیں بس صحیح ہیں۔ اور اس کا اپنا وہ شاعری کرتی تھی، اس کا اپنا شعر آج اس کے لوہے مزار پہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہنے لگی ہم غریبوں کی قبروں پہ کس نے آنا ہے، نہ تو کسی نے آ کے فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کسی نے آ کے پھول چڑھانے ہیں، نہ کسی پروانے نے آ کے پر جلانے ہیں، نہ کسی بلبل نے آ کے گیت گانے ہیں۔ لیکن صاحبو، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے، راوی کا پل پار کر جاؤ،
ایک لوح مزار وہاں بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے، اور وہاں پہ لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو یہ لوگ، ان کے آستانے آج بھی آباد ہیں اور یہ کبھی اجڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے بندوں سے پیار کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اس کو ثابت رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو جس قدر اللہ کے بندوں سے پیار کرتے جاؤ گے تو تمہارا نام بھی زندہ و سلامت رہے گا۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانا ہے، اور ہمیں یہ فکر دامن گیر رہے کہ ہم نے اوروں کو بھی نیکی کے رستے پہ لگانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ تھا، نوجوان، اللہ اکبر، یہی اس کی 14 کو سال عمر ہے، تو گرمیوں کا موسم ہے اور تپتی دوپہر ہے اور وہ ننگے پاؤں جا رہا ہے۔ کسی ہمدرد کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کہا بچہ ہے ابھی اور یہ ننگے پاؤں ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے بازار لے گیا، وہاں سے جوتا خریدا، اس کے پاؤں میں پہنا دیا، جوتا پہنا کے کہنے لگا بیٹا اب تم اپنے کام میں اپنے کام۔ تو یہ جو تھا، اس نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہا اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ کہا اب کیا تم چاہتے ہو؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم خدا تو نہیں ہو؟ اس نے کہا استغفر اللہ، میں تو خدا کا بندہ ہوں، میں خدا تو نہیں ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم خدا کے دوست تو نہیں ہو؟ اس نے کہا بیٹا یہ کس طرح کے سوال کرتا ہے، کبھی خدا کہتا ہے کبھی خدا کا دوست کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ رو کے کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے خدا کے سوا تو کسی سے جوتا مانگا ہی نہیں تھا، میں نے جوتا اللہ کے سوا تو کسی سے مانگا ہی نہیں تھا، میں نے رب سے مانگا تھا، یہ رب کو پتا تھا مجھے جوتا چاہیے، میں نے اسی سے مانگا تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب میں خدا سے مانگتا تھا تو جوتا لے کے دینے والا یا خدا ہی ہوگا، اگر خدا نہیں ہے تو پھر خدا کا دوست ہی ہو سکتا۔ تو صاحبو اگر اس کے دوست بننا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی خبر نہیں لیکن تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ کرو تم مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔